بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل تندرست و توانا ہوں گے اور اپنی تعلیمی سرگرمیاں بہترین طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اپنے ہر سبق کو بھرپور توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ آپ ہر نقطہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اسکول آ کر آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو عزیز طلبہ، آج اسلامیات کے چوتھے سبق میں ہم سبق کفایت شعری کی پڑھائی کریں گے اور ناظرہ میں آج ہم نماز میں درود کے بعد کی دعا پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ آج کے سبق کے لیے تیار ہیں؟ شاباش۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کے لیے آپ کے پاس یہ اشیاء موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنا کام بہترین طریقے سے کر سکیں۔ آئیے درکار اشیاء دیکھتے ہیں۔ پینسل، ربر، ہائی لائٹر، اسلامیت کی کتاب، اسلامیت کی کاپی، کالا پوائنٹر، نیلا پین، پیمانہ اور ونٹر پیک۔ مقاصد تدریس۔ آج کے سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ کفایت شعری کا مفہوم، قرآن و حدیث کی روشنی میں اہمیت، بخل اور اسراف میں فرق، فضول خرچی کے نقصانات بیان کر سکیں۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق کفایت شعری پڑھیں گے، لیکن پڑھائی سے پہلے سبق کا ابتدائی تعارف دیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کفایت شعری کیا ہے؟ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا اور بلا وجہ خرچ نہ کرنا، یعنی فضول خرچی نہ کرنا کفایت شعری کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، دین اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اس لیے اسلام نے انسان کو میانہ روی یعنی اعتدال کا حکم دیا ہے، یعنی نہ کنجوسی کی جائے اور نہ ہی حد سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم فضول خرچی سے پرہیز کریں گے تو بہت سی پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ فضول خرچ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت ہے اسے خرید لینا جائز ہے، جبکہ اپنی ضروریات سے بڑھ کر خرچ کرنا فضول خرچی ہے، اور جو بخل یعنی کنجوسی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ انسان ہے، اور اسراف یعنی فضول خرچی کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، اپنے آپ میں یہ صفت پیدا کریں کہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دوست بن سکیں۔ پیارے بچوں، آئیے اب سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 67 کھولیے اور پینسل کے ساتھ الفاظ معنی لکھتے جائیں، لیکن سب سے پہلے دن، آج کا کام اور تاریخ لکھیں۔ آئیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سبق کفایت شعری۔ اپنا مال ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور حد سے آگے نہ بڑھنا کفایت شعری کہلاتا ہے۔ کفایت شعری کو اپنا کر انسان اپنی زندگی پرسکون اور خوشحال بنا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، پرسکون اور خوشحال کا مطلب یعنی انسان ذہنی طور پر الجھن اور پریشانی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ کفایت شعری اپنا کر انسان اپنی ضرورت بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ نوبت یعنی کسی چیز کا وقت آنا۔ اب ہم پڑھتے ہیں کفایت شعری قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ اسلام نے انسان کو میانہ روی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ میانہ روی کا معنی ہے درمیانی راستہ، یعنی اعتدال کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان تنگ دست نہیں ہوتا جس نے میانہ روی اختیار کی۔ تنگ دستی کہتے ہیں مالی طور پر کمزور ہونا۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میانہ روی کی اہمیت یوں بیان فرمائی ہے، ترجمہ: بہترین کام وہی ہے جن کی بنیاد میانہ روی پر ہے۔ پیارے بچوں، میانہ روی یعنی درمیانی راستہ اختیار کرنا، نہ ہی کنجوسی کرنا اور نہ ہی بلا وجہ خرچ کرنا۔ پیارے بچوں، اب ہم یہاں بخل اور اسراف میں فرق پڑھیں گے۔ بخل کا مطلب یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں اتنی کنجوسی کی جائے کہ جائز ضرورتیں بھی پوری نہ ہو سکیں،
بخل اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ بخل کا معنی ہے کنجوسی اور عمل کا مطلب ہے کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہگار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو۔ سخی کا معنی ہے کشادہ دل اور بخیل کا مطلب ہے کنجوسی کرنے والا۔ بخل کے مقابلے میں اسراف اور فضول خرچی ہے، جس کا معنی ہے غیر ضروری طور پر مال کو خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی قرآن پاک کی روشنی میں سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ دی گئی ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بیجا نہ اڑاؤ یعنی غیر ضروری طور پر خرچ نہ کرو۔ پیارے بچوں، اس پیرا میں ہم فضول خرچی کے نقصانات پڑھیں گے۔ زندگی کی جائز ضرورتوں کے لیے اس حد تک خرچ کرنا تو جائز ہے جس سے وہ پوری ہو جائیں، اور ضرورت سے بڑھ کر خرچ کرنا اسلام میں منع ہے۔ فضول خرچ انسان مالی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مالی تنگی یعنی بیجا خرچ کرنے والا انسان مالی تنگی یعنی مال میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور یوں اسے قرض لینا پڑتا ہے، اور وہ اپنی سعادت کی وجہ سے مقروض ہو جاتا ہے۔ مقروض کا مطلب ہے جس نے دوسروں کا قرض دینا ہو۔ وہ ناجائز طریقے سے روزی کما کر اپنی فضول ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناجائز طریقے یعنی غلط طریقوں کا استعمال کرتا ہے، اور قرض واپس کرنے کے لیے انسان غلط ذرائع سے روزی کماتا ہے، کیونکہ اس قرض کی رقم بھی اسے واپس کرنی ہوتی ہے اور اپنی عادت کے مطابق فضول ضروریات بھی پوری کرنی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ عزیز طلبہ، پڑھائی کے بعد ہم اپنا تحریری کام شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج کا انڈیکس تحریر کریں، تاریخ لکھیں، پھر سبق کفایت شعری، الفاظ وضاحت اور سوال نمبر 1۔ عزیز طلبہ، اپنی اسکول کی اسلامیات کی کاپی پر مارجن لگائیں اور خوش خطی سے اپنا کام شروع کریں۔ یہاں میں نے آپ کے لیے ٹائٹل پیج تیار کیا ہے۔ آپ خوش خطی سے سب سے پہلے سبق کا نام تحریر کریں۔ سبق کا نام کفایت شعری۔ اب حدیث مبارکہ لکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو اور دوسروں پر صدقہ کرو اور لباس زیب تن کرو، بشرط یہ کہ اسراف اور تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ پیارے بچوں، آمیزش کا مطلب ہے ملاوٹ کرنا۔ پیارے بچوں، اب سب کی اشارہ تحریر کریں۔ پڑھائی، الفاظ وضاحت، سوال جواب۔ پیارے بچوں، آئیے اب اہم الفاظ کی وضاحت لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مارجن لگائیں، دن اور تاریخ لکھیں، پھر سبق کا نام کالے پوائنٹر سے خوش خطی کے ساتھ تحریر کریں۔ آئیے اب الفاظ کی وضاحت تحریر کرتے ہیں۔ کفایت شعری میانہ روی، میانہ روی درمیانی راستہ، اسراف فضول خرچی، بخل کنجوسی، ماندہ خستہ حال، بخیل کنجوسی کرنے والا۔ پیارے بچوں، آئیے مشقی سوالات شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سوال نمبر 1 تحریر کریں گے۔ سوال کا جواب خوش خطی سے تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، کفایت شعری کے مفہوم کی وضاحت کریں۔ جواب لکھیے۔ اپنا مال ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور حد سے آگے نہ بڑھنا کفایت شعری کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، آج ناظرہ میں ہم نماز میں درود کے بعد کی دعا پڑھیں گے۔ آئیے دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، دعا قبول کر۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا۔ آمین۔ پیارے بچوں، آپ کی دعا زبانی یاد کریں، کیونکہ یہ مسنون دعا نماز میں درود شریف کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ بہترین دعا ہے جو کہ سورہ ابراہیم میں موجود ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کا آج کا کام۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا روزانہ کا تفویض کردہ کام اچھے طریقے سے یاد کرتے ہوں گے۔ یہاں آپ کو آج کا کام دیا جا رہا ہے۔ سبق کفایت شعاری کے الفاظ وضاحت اور سوال نمبر 1 کاپی پر لکھیں اور یاد کریں۔ نیز نماز میں درود کے بعد کی دعا ترجمہ کے ساتھ کتاب کے صفحہ نمبر 6 سے یاد کریں۔ پیارے بچوں، گزشتہ لیکچرز میں آپ نے سبق روزے سے متعلق بہت سی باتیں جانی۔ چونکہ روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے سال، آج میں آپ کو سن 2 ہجری کے دیگر واقعات بتاؤں گی۔ تو پیارے بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 ہجری میں ہوا۔ 2 ہجری میں صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا، یعنی فطرانہ، جو کہ رمضان میں ہر فرد کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے اور عیدگاہ میں نماز کی ادائیگی بھی اسی سال فرض ہوئی۔ پیارے بچوں، ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہ سلسلہ 16-17 ماہ جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ یعنی مرکز مقرر فرما دیا۔ ابو لہب، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کا بدترین دشمن تھا، جنگ بدر کے 7 روز بعد ہی چیچک سے وفات پا گیا۔ ابو جہل، جو کہ اسلام کا دشمن تھا، وہ بھی 2 ہجری میں مارا گیا۔ عزیز طلبہ، 2 ہجری کا ایک اور اہم واقعہ جنگ بدر ہے، جسے قرآن مجید میں یوم الفرقان یعنی حق و باطل کے فیصلے کا دن کہا گیا ہے۔ اس جنگ میں ظاہری طور پر مسلمان کمزور تھے، یعنی ان کے پاس مال و اسباب کی کمی تھی، لیکن ان کا جذبہ ایمانی اور یقین کامل عروج پر تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو فتح یاب فرمایا۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اور پختہ یقین ہونا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یقیناً آپ کو یہ معلومات بہت دلچسپ محسوس ہوئی ہوں گی۔ آپ اپنی ڈائری بنائیے اور اہم معلومات اور حقائق اس میں نوٹ کرتے جائیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ ان معلومات سے مدد لے سکیں۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ اچھی باتیں اپنانے کی کوشش بھی کریں گے۔ عزیز طلبہ، میں ہر سبق میں آپ کو نماز کی تاکید کرتی ہوں، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، نماز قائم کریں تاکہ قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔